بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی، یوں کہیے کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت انتظار کیا تھا اپنے بھائی کے گھر آنے کا، اور میں انتظار کرتی بھی کیوں نہ۔ اس دنیا میں میرا اپنے بھائی کے علاوہ اور تھا ہی کون۔ میں اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی، انہوں نے بھی مجھے بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی جان کر پالا تھا۔ آج انہوں نے 5 سال کے بعد گھر آنا تھا۔ یہ 5 سال وہ سعودی عرب میں رہ کر آئے تھے۔ میں اپنے بھائی کے انتظار کی وجہ سے سوئی بھی نہیں تھی، حالانکہ رات کے 1 بج چکے تھے۔ میں بھائی کا انتظار شدت سے کر رہی تھی کیونکہ آج انہوں نے گھر آنا تھا۔ میری بڑی بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اسی دوران میرے بھائی نے پیسے بھیج کر اپنی بہن کی شادی کروا دی، تو یوں سمجھیں کہ گھر میں صرف اکیلی رہ گئی تھی۔ اب ایسے میں ایک بھائی کا ہی سہارا تھا، اور میں اپنے اسی بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ لوگوں نے میرے کردار پر بھی بہت باتیں کیں، مگر میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے سہ لیا کہ ایک دن میرا بھائی میرے گھر واپس آئے گا اور میرے سر پر دلاسا دے کر ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دے گا۔ میں اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کی عزت بھی کرتی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات کتنی مختلف ہونے والی ہے اور ہمارے رشتے میں کتنی بڑی رنجش آ جائے گی۔ جیسے ہی میں نے بھائی کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے میرے بھائی کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی۔ میری نظر سیدھا اسی عورت پر گئی تھی۔ بھائی نے میرے سر پر دلاسا رکھا، مجھ سے سلام لیا اور مجھے تحفوں سے بھرا ہوا ایک بیگ دیا، لیکن میری نظر مسلسل اسی عورت پر تھی۔ میں پہلے تو یہی سمجھی تھی کہ یہ عورت باہر کھڑی ہے، مگر وہ تو میرے بھائی کے ساتھ گھر کے اندر بھی آ گئی تھی۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو کالے رنگ کے برقعے میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس برقعے کے علاوہ اس کے چہرے پر ایک کالا نقاب بھی تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری بھابھی ہے۔ میں نے تو ابھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے کہ بھائی نے اسے پہلے ہی میری بھابھی کا درجہ دے دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ میری بھابھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا تم نے ان سے شادی کر لی؟ ظاہر ہے گڑیا، میں نے سلونی سے شادی کی ہے، اسی لیے تو اسے تمہاری بھابھی کہہ رہا ہوں۔ آج سے تم دونوں نے مل کر بہنوں کی طرح رہنا ہے۔ مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تمہارا خیال رکھے گی اور تم اس کا خیال رکھنا۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ بھائی، تم نے ہم سے پوچھے بغیر شادی کر لی، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ہاں گڑیا، بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے تمہاری بھابھی سے شادی کرنا پڑی۔ ایسے بھی کیا حالات ہو گئے تھے بھائی کہ تم نے اتنی چپکے سے شادی کر لی؟ کم از کم ہمیں تو بتا دیتے، ہم آپ کی بیوی کے لیے کمرہ سیٹ کر دیتے۔ میں نے تو آپ کے کمرے میں صرف ایک ہی شخص کی جگہ بنائی ہے، آپ ہی آرام کر سکتے ہیں وہاں پر، بھابھی کہاں جائیں گی؟ تم اس بات کی فکر نہیں کرو گڑیا، میاں بیوی ایک جھونپڑی میں بھی رہ سکتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ ساری چیزیں تو عارضی ہیں، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اصل چیز تو انسان کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ہمارا بہت مضبوط رشتہ ہے۔ تم دعا کرو کہ تمہاری بھابھی کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں۔ ابھی تک بھائی نے یہ باتیں خود ہی کی تھیں، اس کی بیوی نے تو مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے بھابھی سے سلام کیا تو وہ سر جھکا کر بھائی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میں نے اس عورت کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے بھائی کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تو کہنے لگے، تم فکر نہیں کرو، آہستہ آہستہ یہ تمہارے ساتھ گھل مل جائے گی۔ اصل میں یہ بہت شرمیلی ہے، ماں باپ کے گھر سے آنا اور پھر یہاں آ کر سیٹ ہونا، ہمارے ساتھ گھلنا ملنا، اس کے لیے اتنی آسان بات نہیں ہے۔ ابھی تمہاری شادی ہوگی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، لیکن تم خود جان جاؤ گی کہ سسرال میں جا کر رہنا کتنی مشکل بات ہوتی ہے۔ ایک عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور انہی ساری چیزوں سے ہو کر وہ زندگی میں آگے بڑھتی ہے۔ فی الحال تمہیں سلونی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے۔ ہم تو کہیں نہیں گئے نا، ہم تو یہیں پر ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سلونی کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھا بھائی، میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گی، لیکن آپ بھی انہیں سمجھا دیجیے گا کہ وہ میرے ساتھ بات چیت کریں۔ میں تو اتنا عرصہ گھر رہ کر تنگ آ گئی ہوں،
مجھے بہت انتظار تھا کہ میرا بھائی آئے گا اور میں اس سے بات چیت کروں گی۔ پھر میں نے اپنے دل میں اپنی بھابھی کو قبول کر لیا۔ رات بھر میں بھائی کے ولیمے کے بارے میں سوچتی رہی کہ چلو میرے بھائی نے شادی تو ہم سے خفیہ طریقے سے کر لی، لیکن اب کم از کم ہم ولیمہ کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اس خوشی کو کسی طرح منا تو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار اور ہمارا خاندان بہت بڑا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اکیلی رہتی تھی، مگر میرے تایا تائی اور بہت سارے اور رشتہ دار تھے جن کے ساتھ ہم یہ خوشی منانا چاہتے تھے۔ اسی لیے میں نے صبح اٹھتے ہی بھائی سے یہ بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر صبح ایک اور طوفان تھا جو میرا منتظر تھا۔ میں اٹھی تو بھائی کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی تو 2 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ بھائی کی بیوی اسی حلیے میں کمرے سے باہر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ بھائی کی بیوی چلو رات کو تو باہر سے آئی تھی، اس وقت اس کا یہ حلیہ بنانا کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں تھی، مگر اب مجھے اس بات پر پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ تو گھر کا ماحول ہے، پھر گھر کے ماحول میں بھائی کی بیوی نے اس قدر خود کو کیوں ڈھانپے رکھا ہوا ہے، اور پھر میں تو اس کی نند تھی، میرا اس کے ساتھ کوئی غیر محرم رشتہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس نے اپنا چہرہ یوں ڈھانپ رکھا تھا جیسے آگے کوئی مرد کھڑا ہو۔ مجھے یہ بات بری لگی۔ میں نے بھابھی کو سلام کیا تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیا، مگر پھر فوراً خاموش ہو گئی اور پانی کا گلاس لے کر اندر کمرے میں گئیں۔ مجھے ان کی اس حرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ پردہ کرتی ہے، مگر اتنا بھی کیا پردہ کہ اپنا چہرہ اپنی نند سے بھی چھپا لیا۔ مجھے برا تو لگ رہا تھا، لیکن میں چپ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بس بھائی کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی باہر آئے تو مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا۔ میرے پاؤں میں کل رات ہی موچ آ گئی تھی اور میں نے اپنے بھائی کو یہ بات بتائی بھی تھی۔ خیر، اس ساری باتوں کو بھول کر میں نے بھائی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں ہم آپ کا ولیمہ کر لیں، ولیمے میں ہمارے کچھ رشتہ دار آ جائیں گے، اس طرح اس خوشی کے بارے میں انہیں بھی علم ہو جائے گا اور ہم پر یہ بات بھی نہیں آئے گی کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں، کیونکہ شادی تو آپ نے سعودی عرب میں کی تھی، تو اب ظاہر ہے گاؤں کے رشتہ داروں کو اس بات کا نہیں پتہ، یہاں پر ہم صرف ولیمہ کر لیں تو کافی ہوگا۔ مگر جیسے ہی میں نے بھائی سے یہ بات کی تو بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ گڑیا، تمہیں ایک بات میں سکون نہیں آتا؟ میں نے جب منع کیا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی تقریب نہیں کریں گے تو پھر تم یہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کب کہا تھا بھائی؟ یہ بات تو میں نے پہلی بار کی ہے۔ یہ سنتے ہی بھائی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دھیمے لہجے میں بولے، بس گڑیا، میں نہیں چاہتا، کسی کو بھی اپنی اس شادی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا، تم بھی مت بتانا، اور جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ اور یوں بھی میں نے تو 6 مہینے کے بعد اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو ہم شاید کراچی چلے جائیں، وہاں جا کر ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کسی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی؟ میں نے نکاح 4 گواہوں کی موجودگی میں کر لیا تھا، نکاح کی خوشی میں مٹھائی بھی بانٹ لی تھی، بس سنت طریقہ پورا ہو گیا ہے، تو پھر ان ساری رسموں میں پڑنے کے بارے میں سوچو ہی مت۔ یہ فضول کی رسمیں ہیں جس میں انسان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ بھائی تو باہر سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ بھائی اپنی شادی کے بارے میں اپنے قریبی عزیزوں کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ ایک تو بھائی کی بیوی بہت سخت شرعی پردہ کرتی تھی، اور اوپر سے بھائی نے ولیمہ کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے بھائی کی بیوی کوئی مسٹری باکس تو تھی نہیں جسے میں دور سے ہی دیکھتی رہتی۔ میں نے سوچا کہ اب میں بھائی کی بیوی سے خود ہی جان پہچان بناؤں گی اور جاننے کی کوشش کروں گی کہ آخر یہ لوگ ہر چیز کو خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ہی، ورنہ لوگ شادی کی خوشی میں تقریباً ہر ایک شخص کو بلاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنی بھابھی سے بات چیت کس طرح کروں، کیونکہ میں جب بھی سلام کرتی یا ان سے کوئی بھی بات کرتی تو وہ بس مجھے اس کا مختصر سا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ 2-3 دن گزر گئے تھے، گھر کا کھانا بھی میں ہی بنا رہی تھی، کھانے کے لیے وہ بس باہر آتے اور پھر کمرے میں چلے جاتے تھے۔ بھلے میرے بھائی نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، مگر میں اپنی سہیلی کو ساری کہانی بتا چکی تھی۔ مصباح نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ سب سے پہلے تو تمہیں اپنی بھابھی کی شکل دیکھنی ہوگی، کیونکہ مجھے تو یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے کہ تمہاری بھابھی نے تمہارے سامنے بھی پردہ نہیں اٹھایا۔ اگر وہ کھانے پینے کا سامان بھی اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے
वहीं खाना पीना करती है, तो इसका मतलब ये कि वो तुमसे अपना चेहरा छुपा रही है। अब इतनी पागल तो वो होगी नहीं कि किसी औरत से भी पर्दा करे। अगर इतना ही पर्दा करती थी तो तुम्हारे भाई ने उसे कैसे देखा, शादी वगैरह कैसे हुई। अब तुम समझ सकती हो कि इस सब के पीछे वजह कोई और होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ छुपा रही है, बल्कि बात इससे भी बड़ी हो सकती है। तो बजाय इसके कि तुम अपने घर में ये बात करो और फिर अपने भाई की नाराज़गी भी मोल लो, तुम खुद ही अपनी भाभी से दोस्ती करने की कोशिश करो। जब तुम उससे बातचीत करोगी तो तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि उसमें मसला क्या है और वो तुमसे बार बार ये पर्दा नकाब वाला ड्रामा क्यों करती है। मैंने कहा कि तुम मुझे कोई बहाना भी बता दो, मैं किस बहाने से या फिर किस बात की वजह से उससे मैं बात करूं, राब्ता रखूं। वो तो मुझसे सलाम दुआ ही नहीं रखती। मिसबा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पाँव में जो मोच आई है उसी को बहाना बना लो और यही कहना कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे पाँव में दर्द है। भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाने का कहे तो मना कर देना, कहना कि अगर कोई मसाज कर दे तो मेरी ये टांग ठीक हो जाएगी। मुझे बहाना मिल गया था। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ मेरे कमरे तक आया तो मैंने अपनी टांग पर पहले से ही पट्टी बांध रखी थी। भाई हैरान होकर मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा कि भाई तुम्हें कहाँ मेरी फ़िक्र है सिवाय अपनी नौबेहता बीवी के। भाई ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुड़िया, तुम मेरे दिल में हमेशा एक छोटी बहन की तरह ही रहोगी। मेरी बीवी की जगह अपनी जगह है, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। बताओ क्या बात है। मैंने उसे बताया कि मेरे पाँव में मोच आ गई है, तो भाई ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिन आप घर का इंतज़ाम संभाल लें और मेरी मसाज या मालिश के लिए भाभी से कह दें। ये सब कुछ मसाज से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ और गोलियाँ खाऊंगी तो शायद मेरी हालत और बिगड़ जाए। और वैसे भी डॉक्टर को बताने के बाद भी वो मालिश करने का ज़रूर कहेगा, क्योंकि इस बीमारी का वाहिद इलाज मालिश ही होता है, ताकि मेरा खून गर्दिश करे और मेरे पट्टों को आराम आए। मेरे भाई ने कहा कि मसला कोई नहीं है, मैं अपनी बीवी से कहूँगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वैसे भी तुमने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है, हालांकि तुम उम्र में खुद छोटी हो, तो अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं और मेरी बीवी तुम्हारा ख्याल रखें। तुमने इतना दिन हमें खाना पका कर दिया, तीनों वक्त हमारा ख्याल रखा, अब हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं अपने भाई की बात पर खुश हो गई थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई वाकई में मुझे दिल से चाहता है। मैं इसी तरह बहाना करके लेट गई। थोड़ी देर के बाद भाई के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। भाई ऊंची आवाज़ में अपनी बीवी से बात कर रहा था। वो शायद मान नहीं रही थी, क्योंकि जाहिर है अपनी नंद के पाँव दबाने के लिए कौन एकदम से राज़ी होता है। मगर भाई ने उसे किसी तरीके से मना लिया। मैंने भाई से ये भी कहा था कि आज के बाद मैं खाना पकाना भी नहीं कर सकूंगी, कुछ दिन ये इंतज़ाम आपको ही संभालना होगा। तो भाई ने हामी भर ली थी। पर जब उसने बीवी से बात की तो जाहिर है बीवियां इतनी आसानी से बात तो नहीं मानती। भाई चला गया। उसने जाकर अपनी बीवी से यही बात कह दी। थोड़ी ही देर के बाद सूजी आंखों के साथ उसकी बीवी सलोनी कमरे से अंदर दाखिल हुई। मैंने देखा वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे महसूस हो गया कि भाई ने उसे ज़बरदस्ती मेरे कमरे में भेजा है। मुझे ये बात बुरी भी लग रही थी, क्योंकि मैं तो मोहब्बत से उसके दिल में जगह बनाना चाहती थी, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे अपनी खिदमत करवाना मेरा मकसद था। मैंने उससे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और बोली कि आपके पाँव में जो मोच है उसके लिए मैं मालिश कर देती हूँ। मैं उसकी बेबसी समझ सकती थी। वो अपनी शौहर की बातों के आगे मजबूर होकर मेरे पास आई थी। मैंने अपने पाँव उसके सामने रख दिए। उसने बिना किसी आर जाने मेरे पाँव की पट्टी खोलकर गर्म तेल से मेरी मालिश करना शुरू कर दी। उसके हाथ बहुत सख्त से थे, लेकिन वो पट्टों पर जोर देते हुए मुझे यही कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। एक दिन आएगा कि तुम्हारे पाँव से ये दर्द बिल्कुल निकल जाएगा और तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि कभी तुम्हारे पाँव में कोई दर्द भी था। उसने ये बात मुझसे पहली बार की थी। मैंने उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गई। मेरी तो जैसे सारी मंसूबाबंदी बेकार जा रही थी। मेरा उसको अपने कमरे में बुलाने का मकसद ही यही था कि मैं उससे वाकफियत पैदा कर सकूं, लेकिन वो तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। उसकी खामोशी तवील होती जा रही थी। तब मैंने खुद ही खामोशी को तोड़ा और कहा, आपकी ये शादी पसंद की हुई है क्या भाभी?
میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بولی کہ آپ کو مجھ سے مالش کروانی ہے تو آپ کروا لیں، میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن ظاہر ہے میں تو چاہ کر بھی اس سے یہ بات نہیں نکلوا سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے اب بس میں نہیں تھا کہ میں اس سے مزید باتیں کرتی یا اپنی بے عزتی کرواتی۔ اس کے جانے کے بعد میرا بھائی پھر میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میری بیوی نے تمہارا خیال رکھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں، دوستی کرنا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میرے بھائی کا سر جھک گیا اور بولا، اس کے لیے تمہیں کچھ وقت دینا ہوگا اسے، وہ تم سے بلا وجہ دوستی نہیں کرے گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا تو ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ عورت سے بات منوانا کتنا مشکل کام ہے۔ جی بھائی، میں سمجھتی ہوں، چلے وہ 2 دن میری مالش کرتی رہیں گی تو میں ان سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے بھائی کو یہ بات بتا دی تھی، لیکن مصباح نے جو مجھے مشورہ دیا وہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ مصباح نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بھابھی کے چہرے سے نقاب کھینچو، تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ورنہ خود تو کسی طریقے سے بھی اپنا نقاب کھول کر تمہیں اپنا چہرہ تک نہیں دکھائے گی۔ دیکھو، اگر تم اس کا نقاب کھینچو گی تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ چیخے گی، چلائے گی، تمہارے سامنے باتیں کرے گی، منہ بنائے گی، دوبارہ کمرے میں نہیں آئے گی۔ لیکن اسی لحاظ سے کم از کم اس کے منہ سے کچھ الفاظ تو نکلیں گے۔ وہ تو بالکل خاموشی سے تمہیں نظر انداز کیے جا رہی ہے، اور تم ہو کہ تمہیں اس کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اور فرق پڑ بھی جائے تو تم کیا کر لو گی؟ تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ مصباح کی بات بالکل صحیح تھی۔ آج میں اپنی بھابھی کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ آئیں گی میں ان کا نقاب ضرور کھینچوں گی، مگر پھر مجھے ہوش آیا کہ اگر کھڑے کھڑے ہی میں نے ایسا کر دیا تو وہ فوراً کمرے سے بھاگ جائیں گی۔ آج میں نے پرسکون رہنے کا ارادہ کیا۔ میں ان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ جیسے ہی میری بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں تو میں نے درد سے کراہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ تیل میں ڈبوئے اور میری ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر مالش کرنا شروع کی۔ اسی لمحے میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقاب کا ایک پلو کھینچا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی ان کا چہرہ میرے سامنے تھا، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے تو جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، آنکھیں مارے حیرت کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میں نے زندگی بھر جس بھائی پر بھروسہ کیا، اس نے آج میرا بھروسہ مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، کبھی میں اس کی طرف دیکھتی تو کبھی خود کی طرف۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے جب دیکھا کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ ہم نے تمہیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، لیکن کیا کریں؟ زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے انسان کو کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر اگر تم سے تمہارا بھائی یہ بات پوچھ لیتا تو شاید تم زندگی بھر راضی نہیں ہوتی، اور اسی ناراضگی میں ہماری زندگی یوں ہی پھیکی اور بے رنگ گزر جاتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنا تھا۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، اب تم رو کر ہمیں بد دعا مت دے دینا۔ ہم نے جو بھی کیا وہ اپنے اور تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ دیکھو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر میں اپنے بھائی کے اس دھوکے کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل جیسے 100 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے سے چلی جائے۔ میں اپنے بھائی سے بھی فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر انہوں نے مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی تو شاید میں اس گھر سے ہی چلی جاؤں۔ وہ روتی ہوئی میرے کمرے سے نکل گئی۔ میری آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، جب میرے بھائی نے امی سے کہا تھا کہ آپ فریحہ کی شادی کر دیں۔ امی نے پھٹی پھٹی نظروں سے میرے بھائی کو دیکھ کر کہا تھا، بیٹے تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ فریحہ تو ابھی صرف 15 سال کی ہوئی ہے اور تم اس کی شادی کرنا چاہتے ہو۔ تب بھائی نے امی سے کہا تھا، امی میں یہ نہیں چاہتا کہ فریحہ کی شادی ابھی ہو جائے، لیکن کبھی تو ہوگی نا فریحہ کی شادی، تو آپ ایسا کریں، فریحہ کی منگنی کر دیں، اس کا رشتہ پکا کر دیں، تو اس طرح اس کا دھیان بھی ایک ہی جگہ پر رہے گا، یہ کہیں اور نہیں بھٹکے گی، ورنہ آپ کو پتہ ہے آج کل کا زمانہ کیسا ہے۔ امی نے بھائی کو سختی سے ڈانٹ کر کہا تھا
کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس بات پر میرے بھائی نے امی کو یہی کہا کہ آپ صرف فریحہ کی منگنی کر دیں۔ پھر بھائی نے یہ بات ابو سے بھی کر دی۔ ابو نے کہا کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی تم مجھے اس امر کے لیے مجبور کر سکتے ہو۔ ابا بھی اس بات کے لیے شروع میں نہیں مان رہے تھے، پر پھر بھائی نے بتایا کہ وہ میری منگنی چچا کے بیٹے وحید سے کرنا چاہتے ہیں۔ تب ابا مان گئے تھے، کیونکہ وحید بھی ان کے سامنے دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میرے بھائی کو میری منگنی کی کیوں پڑی ہے۔ اصل عقد تو بعد میں کھلا کہ دراصل میرا بھائی میرے چچا کی بیٹی نادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نادیہ تو بلا کی حسین تھی، میری صورت بھی معمولی سی تھی۔ وحید کو پتہ نہیں کیسے منا کر میرے ساتھ رشتے میں باندھ تو دیا گیا، لیکن وہ شروع سے ہی اس رشتے میں راضی نہیں تھا۔ نادیہ اور وحید دونوں ہی خوبصورت تھے، ہمارے رنگ سانولے اور پکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں تو وحید کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرتی گئی، جبکہ وہ مجھ سے دور ہی بھاگتا رہا۔ اسی دوران نادیہ اور میرے بھائی کی بھی باتیں بڑھتی چلی گئیں۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، مگر پسند کرتے کرتے معاملہ کافی آگے چلا گیا تھا۔ ادھر میرا اور وحید کا رشتہ اتنا ہی کمزور تھا۔ ایک دن پھر ایک جھٹکے کے ساتھ میرا اور وحید کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس بات کا اعلان پورے خاندان میں ہو گیا۔ میرے اماں ابا یہ خبر سننے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری تو زندگی میں جیسے بھونچال آ گیا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ اماں ابا کی وفات کے بعد میرا بھائی میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ مجھے وحید کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کا بہت دکھ ہے، اور میں اس دکھ کے ساتھ زندگی بھر کیسے جیوں گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ نادیہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں نے ہی بھائی کی خاطر وحید کا رشتہ قبول کیا تھا، اور پھر اپنی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کر کے ایک بار پھر اپنے خوابوں کا محل زمین بوس کیا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی بھر نادیہ کے قریب نہیں جائے گا، لیکن محبت انسان کو سب وعدے بھلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد بھائی کی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ بھائی نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں سعودی عرب جا کر وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لوں گا، اور پھر جب واپس آؤں گا تو میں نادیہ کو مکمل بھلا چکا ہوں گا۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ وہ میری غیر موجودگی میں ہی نادیہ کو اپنی بیوی بنا لے گا، اور پھر یہ بات پورے خاندان کو پتہ تھی سوائے میرے، کیونکہ وہ مجھے میرے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے جو قربانی دے سکتی ہے، وہ بھائی تو ہرگز نہیں دے سکتے۔ سلونے کی حقیقت میرے سامنے آنے کے بعد میرا دل بالکل مرجھا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اپنے بھائی کی خوشیوں سے بیر ہے، بس میرے پرانے زخم تازہ ہو گئے ہیں، اور میرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔